تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا. اب قحط آیا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ قحط کا مطلب کیا ہے. دیکھو اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم بور ڈال دیتے ہیں پانی آ جاتا. پہلے اگر پانی آئے گا تو بارش, آسمان سے پانی آئے گا, بارش برسے گی تو غلہ اگے گا, بارش نہیں آئی تو زمین سے کچھ نہیں اگے گا. تو قحط آیا, بارش بند ہو گئی تو زمین سے غلہ اگنا بند ہو گیا. اب تمام لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کیونکہ اس وقت کے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر تھے. تو آئے تو فرمایا کہ یا امیر المؤمنین ہم لوگ تو پریشان ہیں کہ قحط ہے, کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آج شام تک اللہ تبارک و تعالی ہمارے انتظام فرما دیں گے. تو شام ہوتے ہوتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 1000 اونٹ ملک شام سے آ رہے تھے کیونکہ آپ تاجر تھے, امیر آدمی تھے آپ. تو 1000 اونٹ آ رہے تھے. جب 1000 اونٹ آ گئے تو مکے میں جتنے یہودی تھے جو تاجر تھے وہ ان سے سامان خریدتے تھے, وہ بھاگ کر آئے کہ ہم ان سے سامان خریدیں گے. اور مکے میں پہلے ہی جو مدینے کے اندر پہلے ہی قحط پڑا ہوا ہے, تو مدینے کے اندر جب قحط ہے تو ہم اس سامان کو ڈبل مہنگا بیچیں گے, عثمان سے خریدیں گے اور مہنگا بیچیں گے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو عثمان نے سامان کی بولی لگائی. عثمان نے بولی لگائی تو اس نے کہا کہ 1 کے 2. جو یہودی تو انہوں نے کہا کہ 1 کے 2, یعنی 1 لاکھ کا اگر مال ہے تو ہم 2 لاکھ دیں گے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, مجھے اس سے زیادہ ہونا. کہا کہ 1 کے 3, کہا نہیں اس سے زیادہ ہونا. 1 کے 4, مجھ سے اس سے زیادہ ہونا. اب یہودی گھبرا گئے, یار مدینے کے جو جتنے بڑے تاجر ہیں نا سب یہیں موجود ہیں ہمارے سامنے, آپ کے سامنے ہیں, اور ایسا کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ دیتا. ہم 1 کے 4 دے رہے ہیں نا بھائی, 1 روپے کی چیز کو ہم 4 روپے دے رہے ہیں, تو اس سے زیادہ کون ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک آیت پڑھ کر سنائی, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 دیں گے. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کر رہا ہوں, بزنس میرا آج اللہ سے ہے کہ میں ان اونٹوں کو اللہ کے راستے میں دوں گا, اللہ مجھے 1 کا 10 دے گا. تو غلاموں کو بلایا, آپ کے تو ہزاروں غلام تھے نا, غلاموں کو بلایا اور فرمایا کہ ان تمام اونٹوں کو جو ہے لے کر جاؤ اور مکے کے مدینے کے اندر جتنے لوگ قحط سالی سے پریشان ہیں, جن کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے, سب ان میں تقسیم کر دو. تو انہوں نے کیا خوبصورت بزنس کیا, 1000 اونٹ یعنی سمجھو 1000 ٹرک کسی کے سامان بھر کے آئے اور انہوں نے جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیا. تو اس رات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات سوئے, تو اس رات ان کو خواب دیکھا اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھے اس رات. تو جو صحابہ تھے نا ان کو بڑی تمنا ہوتی تھی کہ حضور ہمارے خواب میں آئے. تو اس رات ان کو خواب آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت خوبصورت ایک جانور پر سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لباس پہنا ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ جو ہے وہ سواری جو ہے اس کو بھگا کر لے کے جا رہے ہیں. تو ابن عباس نے روکا, حضور رکیں, آپ حضور رکیں, میری آپ سے ملنے کی بڑی دن سے تمنا ہے, اب میرے خواب میں نہیں آئے, مجھے آپ سے ملاقات کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جلدی جلدی بولو, مجھے جانا ہے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا, خواب میں بات چل رہی ہے. ابن عباس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے جلدی جلدی جا رہے ہو, آج کیا کون سی جلدی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹوں سے مدینے میں جو مدد کی ہے اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح جنت کی ایک بہت خوبصورت حور سے پڑھایا ہے نکاح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نکاح تو ہو گیا, نکاح کی خوشی میں ولیمے کی دعوت کی ہے. تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان کا ولیمہ کھانے کے لیے بلایا ہے, میں عثمان کا ولیمہ کھانے کے لیے جا رہا ہوں. غریبوں کی اور مسلمانوں کی مدد کرنے پر دیکھو کیا اجر ثواب ہے. تو یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہے, ابھی وفات نہیں ہوئی, لیکن وفات سے پہلے ہی مدد کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوروں سے نکاح پڑھایا اور حضور کی دعوت کی, حضور ان کے ولیمے میں جا رہے ہیں. یعنی اسلام پر اتنا خرچ کیا اور اسلام پر اتنی مدد کی.